انسانیت کا قبلہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں حرام پیسہ نہیں لگے گا۔ حتیم باہر نکال دیا مشرکین نے اور بیت اللہ کو چھوٹا بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کی رعایت میں بیت اللہ کو اتنا ہی رکھا جتنا کفار نے بنایا تھا، ورنہ کلی اختیار تھا کہ آپ بیت اللہ کو اس تعمیر پر بناتے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن آپ نے کفار کی تعمیر کو ہی باقی رکھا۔ دیکھو میں دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، حرام مال کا اثر اور ادھر حلال مال کا اہتمام۔ حلال مال سے چھوٹا بیت اللہ بنا، آج تک وہی ہے، ہمیشہ وہی رہے گا۔ حتیم کفار نے باہر نکال دیا کہ کوئی ضروری نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر ہو حرام پیسہ لگا کر، حلال پیسہ تھوڑا ہے، حلال پیسے سے چھوٹا بیت اللہ بن جاوے، یہ زیادہ بہتر ہے حرام مال سے بڑا بنانے کے مقابلے میں۔ کتنی آسان بات ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج تک وہی بیت اللہ انہی بنیادوں پر چلا آ رہا ہے جن پر کفار نے بنا دیا، جن پر کفار نے بنایا، کیونکہ ان کفار نے اہتمام کیا تھا کس کا؟ حلال پیسے کا، کہ حرام پیسہ نہیں لگے گا اس کو۔ ادھر فرعون کا حرام کا مال بنی اسرائیل کو مل گیا، ادھر وہ غرق ہو گیا، لیکن عثمان نے اپنا اثر دکھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو غیروں کی چیزوں سے ایسا بچاتے، اللہ اکبر۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد و ثمود کی بستیوں سے گزرے، فرمایا کہ چہرے ڈھک لو اور تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، اور چہرے ڈھک لو۔ یہاں تو عجیب ہی حال ہے، جتنے بھی پچھلی قوموں کی تباہی اور عذاب ان پر آیا ہے، مسلمان ان مناظر کو دیکھنے کے لیے بطور سیاحت کے اور بطور جو ہے ٹورسٹ بن کر جاتا ہے دیکھنے کے لیے۔ وہاں کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور وہاں جا کر تفریح کرتے ہیں۔ قوم عاد و ثمود کی الٹی ہوئی بستیاں اور ان کی تباہ بستیوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے عذاب کا مظہر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ یہاں سے روتے ہوئے اور چہرہ ڈھک کر یہاں سے گزر جاؤ۔ آپ نے بھی چہرہ ڈھک لیا اور تیزی سے چلے، وہاں سے آ رہے کہ اس سے پہلے آرام سے چل رہے تھے، فرمایا یہاں تیزی سے چلو اور جلدی نکل جاؤ اس علاقے سے۔ حالانکہ کتنا عرصہ ہو گیا ان پر عذاب آئے ہوئے، فرمایا تیزی سے گزر جاؤ۔ اور پھر یہ اعلان فرمایا آپ نے صحابہ میں کہ یہاں کا پانی کوئی استعمال نہ کرے، یہاں کا پانی کوئی استعمال نہ کرے۔ چنانچہ صحابہ نے جو پانی لیا تھا پھینک دیا۔ آپ نے پوچھا تم نے یہاں کے پانی سے آٹا تو نہیں گوندھا؟ یہاں کے پانی سے آٹا تو نہیں تیار کیا کہ آٹا گوندھا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں، ہم نے یہاں کے پانی سے صرف آٹا گوندھا ہے، باقی سب پانی پھینک دیا۔ فرمایا یہ آٹا بھی پھینک دو، یہاں کے پانی سے جو آٹا گوندھا ہے یہ آٹا بھی پھینک دو، یہ آٹا بھی تمہارے استعمال کے قابل نہیں، اس کا بھی تم پر اثر پڑے گا، یہ آٹا بھی پھینک دو، یہ آٹا بھی پھینک دو۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ جس طرح نیکیوں کے اثرات باقی رہتے ہیں جگہوں پر اور چیزوں میں، اسی طرح گناہوں کے اثرات ہی باقی رہتے ہیں چیزوں میں بھی اور جگہ میں بھی۔
گناہ کے اثرات باقی رہتے ہیں، گناہ کے اثرات باقی رہتے ہیں، جیسے نیکیوں کے اثرات باقی رہتے ہیں، جیسے نیکیوں کے اثرات باقی رہتے ہیں گناہ کے اثرات بھی باقی رہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت کے پاس ایک صاحب رہتے تھے یہاں، انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا، ذرا عمدہ قسم کا کپڑا تھا۔ حضرت نے پوچھا یہ کرتا کہاں سے آیا؟ حالانکہ یہ پوچھنے کی بات نہیں تھی بھائی، ہر آدمی اپنے حساب سے لباس حاصل کرتا ہے، بناتا ہے، خریدتا ہے۔ حضرت نے پوچھا یہ کرتا کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کہ جی وہ دلی جامع مسجد پر سستے کپڑے آ کے بکتے ہیں، سلے سلائے، اور وہ بڑے بڑے لوگ قیمتی کپڑے بناتے ہیں، پھر وہ بہت کم قیمت پہ لا کے بیچ دیتے ہیں، کم قیمت میں لا کر بیچ دیتے ہیں، اور وہ پھر بازار سے سستے مل جاتے ہیں۔ ورنہ اسی کپڑے کو اگر خرید کر بنایا جائے تو نئے کپڑے کی قیمت زیادہ، پھر اس کے سینے کا خرچہ الگ، اس کے سلائی کا خرچہ اور مستقل، تو 4 گنا قیمت جا کر بنتی ہے اس کی، جو ہمیں اتنا سستا مل گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیونکہ تمہارے اندر سے اعمال کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کا جذبہ ختم ہو گیا، اس لیے تمہیں اعمال سستے لگے، کپڑا مہنگا لگا۔ اعمال سستے، کپڑا مہنگا، اعمال سستے لگے، کپڑا مہنگا لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں جو کپڑا مستعمل، استعمال کیا ہوا کپڑا تم بازار سے خرید کے لائے ہو، حضرت نے فرمایا کہ اس کپڑے میں جتنے گناہ کیے گئے ہیں اور جتنا کفر و شرک ہوا ہے، اور اس کپڑے میں جتنا اللہ کا انکار ہوا ہے، اس کپڑے کے ساتھ جتنا بھی اللہ کے احکام کو توڑا گیا ہے، اس کپڑے کے سارے اثرات تمہاری اعمال عبادات پر پڑیں گے۔ یہ فرق، یہ عام طور سے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بازاروں میں، باہر کے ملکوں کا بھی یہ حال ہے، ہمارے ملک کا بھی یہ حال ہے، جو بڑے مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، پھر 1-2 مرتبہ استعمال کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ ان کے کپڑے، ان کے سامان لوگ خرید لیتے ہیں۔ فرمایا جو گناہ اس کپڑے میں ہوا ہے تم اسے جتنا چاہے دھو لو، جتنا چاہے اس کو دھو لو، لیکن اس کپڑے میں جو گناہ ہوا ہے اس گناہ سے تمہاری عبادت محفوظ نہیں رہے گی۔ بہتر یہ تھا کہ تم سستا کپڑا خرید کر اسے سلوا کر پہن لیتے، یہ زیادہ بہتر تھا، بنی بھائی جس کے کہ تم نے سستا کپڑا، قیمتی سستا کپڑا تم نے بازار سے مستعمل خریدا۔ ایک صاحب لائے کے لیے قالین، میں نہیں بھائی ہم تو بوری پر بیٹھنے والے ہیں، قالین نہیں چاہیے۔ میں کہا نہیں حضرت یہ تو آپ قبول فرما لیجئے۔ حضرت نے فرمایا نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ تم کہاں سے لائے ہو؟ نیا ہے؟ کہ جی نہیں، نیا قالین تو بہت مہنگا ہوتا ہے، یہ تو جو ہے نوابوں کے اور بادشاہوں کے جو پرانے محلات میں قالین ہوتے تھے وہ کہیں نیلام ہو رہے تھے، اس میں سے میں خرید کے لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو ابھی یہاں سے لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے۔ اس نے کہا جی میں تو مسجد کے لیے لایا ہوں، آپ کے مہمانوں کے لیے۔ حضرت نے فرمایا مہمانوں کے لیے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ قالین یہاں بچھے گا، اس پہ جتنی شرابیں پی گئیں اور جتنے اس قالین پر ناچ گانے ہوئے اور جتنے قالینوں پر اللہ کے احکام توڑے گئے اور جتنی نمازیں قضا ہوئیں، ان سب کے اثرات ہمارے مجمع پر پڑیں گے، اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ اسی میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے ان کے پانی سے آٹا بھی گوندھا ہے تو وہ آٹا جانوروں کو کھلا دو. آٹا جانوروں تم استعمال نہ کرنا ہی آگا، کیونکہ جہاں عذاب آیا ہے اللہ کا وہاں کے پانی سے گندھے ہوئے آٹے سے تمہارے اعمال پر اس کا اثر پڑے گا. اس کو کہہ رہا تھا کہ صبر جو ہے نا وہ عبادت سے پہلے ہے. کیونکہ ایسا فرماتے تھے لوگ حرام کو معمولی سمجھ کر کھا لیتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. لقمہ سمندر، خیالات موتی. سیدھی بات، جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے. جیسے گندے نالے میں موتی نہیں بنا کرتے بلکہ صاف ستھرے سمندر کے شفاف پانی کے اندر موتی تیار ہوتے ہیں، ایسے ہی جتنا خون صاف ہوگا اتنے ہی خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے. جتنا بدن کا خون گندا ہوگا اتنے خیالات گندے ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کاہن آیا. ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا لایا، ایک لقمہ اس میں سے لیا، ایک لقمہ لیا، فوراً پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پہلے کہانت کیا کرتا تھا، آج وہاں سے گزرا. انہوں نے کہا لو بھائی تمہاری کہانت کی مزدوری رہ گئی تھی، لیتے جاؤ. اے بھائی تم تو کھیل رہے بیٹھے، سن رہے. کہنے لگا کہ وہاں سے میں گزرا تو انہوں نے یہ میری مزدوری دی تھی، اس سے کھانا لایا ہوں. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قے کی، لقمہ کیسے باہر نہ آیا؟ لوگوں نے کہا کہ پانی پیجئے، اور پانی پی کر اس لقمے کو نکالیا. چنانچہ روایت میں ہے پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، تب وہ معدے کی نیچے سے گہرائی سے وہ لقمہ باہر نکلا. اور فرمایا کہ اگر میری جان لے کر بھی نکلتا اس لقمے کو میں پیٹ سے نکالتا. اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بدن میں ایک حصہ بھی، ایک ٹکڑا گوشت کا حرام خون سے تیار ہو اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حرام سے پرورش کیا ہوا اور حرام سے تیار کیا ہوا جسم جنت میں داخل ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر اس لقمے کو اندر سے نکالا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلی بات یہ ہے، میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے مدد لینے کا راستہ یہی ہے کہ تم حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ عبادات اس قابل ہوں کہ تم اللہ کے خزانوں سے فائدے اٹھا سکو. یہ راستہ بتایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لو اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے. اس لیے فرمایا کہ پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی لاؤ. کمائی کے نقشوں میں تقوی، پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی لاؤ. اگر کمائی کے نقشے میں تقوی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا جب مغز دعا مردود ہو جاتی ہے حرام کمائی سے تو پھر عبادات کہاں مقبول ہوں گی؟ دعا تو عبادت کا مغز ہے نا. فرمایا نا دعا مخل عبادت، کہ عبادت کا مغز دعا ہے، کہ جب عبادت مردود ہے تو دعا کیسے مقبول ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ اپنی کمائیوں کو حکم پر لاؤ، کمائیوں کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ ایک لقمہ سود کا یا 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. یہ مرتبہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. 1 روپیہ صرف سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. حالانکہ 36 مرتبہ زنا کرنے والا وہی ہوگا جو زنا کا عادی ہو، جو زنا کا عادی ہو جائے.
جو زنا کا عادی ہو جائے وہی اتنی مرتبہ زنا کر لے گا. اور فرمایا کہ زنا کا عادی بت پرست کی طرح ہے. زنا کا عادی اس کی طرح ہے. اوہو بڑا سخت ہے, بڑی سخت بات ہے کہ زنا کا عادی بت پرست کی طرح ہے. زنا کا عادی بت پرست کی طرح ہے. اور ایک لقمہ سود کا یا 1 روپیہ سود کا وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. اور آگے یہ فرمایا اسی روایت میں کہ ایک مسلمان کی کو بے عزت کرنا, ایک مسلمان کی آبرو کا لوٹنا, یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. ایک مسلمان کو رسوا کرنا, ایک مسلمان کو رسوا کرنا. اگر کوئی مسلمان زنا کر لے اور آپ دوسرے کو جا کر خبر کریں کہ فلاں نے زنا کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے 36 مرتبہ سے زیادہ زنا کر لیا, کیونکہ خبر کرنے والا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کسی مسلمان کے زنا کی خبر کرنے والا, وہ تو ایک زنا کی خبر لے کر آیا ہے, وہ تو ایک زنا کی خبر لے کر آیا ہے. سنو میری بات میں کیا کہہ رہا, وہ تو ایک زنا کی خبر لے کر آیا, مگر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرنے والے سے بھی زیادہ برا ہے. جو خبر لے کر آیا ہے وہ کتنا برا ہے؟ جو خبر کر رہا ہے زنا کی وہ 36 مرتبہ زنا کرنے والے زیادہ برا ہے, کیونکہ یہ اس خبر سے مسلمان کو رسوا کرنا چاہتا ہے. یہ فرمایا حدیث میں کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا, اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, میں نے عرض کیا کہ 2 راستے ہیں اللہ کے خزانوں سے فائدے اٹھانے کے, ایک کائنات کے ذریعے اور دوسرے احکام کے ذریعے. اس لیے سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اگر دل میں کائنات کا یقین ہے تو قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ آدمی اللہ کے سامنے سبب پیش کرے گا, عمل نہیں پیش کرے گا. جس چیز کو یقینی سمجھے گا اسے پیش کرے گا اللہ کے سامنے, اور جس چیز کو یقینی سمجھے گا اس کو مقدم کرے گا دوسرے پر. یہ انسان کی فطرت ہے. اگر اس کے پاس 2 چیزیں ہیں, ایک یقینی اور غیر یقینی, تو یقینی کو اختیار کرے گا. لوگ دنیا کو اختیار کیے ہوئے ہیں آخرت کے مقابلے میں, کیونکہ آخرت بعد میں آئے گی, دنیا پہلے ہے. دنیا اگر دور سے ہے تو اس کا مطلب کہ قریب ہے, تو قریب کی چیز کو آدمی لے لیتا ہے, دور کی چیز کے مقابلے میں بھائی یہ تو دور ہے, اسے چھوڑ دو. جو قریب ہے